اس کا مختصر نام ریسٹاکس ہے۔ یہ ایک مشہور دوا ہے۔ یہ ایک بچھو بوٹی کے نام سے ایک جنگلی پودے کے پتوں سے تیار کی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹاکس ایک ایسی دوا ہے جس کے بغیر ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کا گزارا مشکل ہے، بکثرت بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ریسٹاکس کی سب سے اہم علامت جلن اور سوزش ہے، جس کے نتیجہ میں بڑے بڑے چھالے بنتے ہیں۔ جلدی بیماریاں سب سے بڑا چھالا ریسٹاکس میں پایا جاتا ہے۔ ایناکارڈیم اور کینتھرس، یہ بھی ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں، اس میں بھی چھالے پائے جاتے ہیں، لیکن نسبتاً ریسٹاکس جل جانے والے مریضوں کو غیر معمولی فائدہ پہنچاتی ہے۔ انہیں اونچی طاقت میں فوراً ریسٹاکس دینا بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ ریسٹاکس ہر قسم کے دردوں کی بھی دوا ہے۔ ریسٹاکس فالجی اثرات میں بھی اعلیٰ درجے کی دوا ہے۔ جو فالج زیادہ تر دائیں طرف کے اذان پر حملہ آور ہوتا ہے، ریسٹاکس اور سلفر باری باری دینے سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ علامتیں نہ بھی ملتی ہوں، پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچاتی ہے۔ اگر سخت تھکاوٹ یا مسلسل بڑھتے ہوئے اعصابی دباؤ کی وجہ سے ایک آنکھ کی نظر اچانک ختم ہو رہی ہو اور دل پر بھی کمزوری کا اثر ہو، تو ریسٹاکس کی ایک دو خوراکیں فوراً فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ایسی صورت میں عموماً دائیں آنکھ کے سامنے سائے سے تھرکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا دائیں طرف کی آدھی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں طرف کے جو آنکھوں میں دائیں آنکھ کے سامنے سائے سے تھرکتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یا دائیں طرف کی آدھی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ اعصابی دردوں میں بھی، جن میں آرام کرنے سے تکلیف بڑھے اور حرکت کرنے سے دوبارہ حرکت کرنے سے آرام آتا ہے، تو یہ مفید دوا ہے۔ اعصابی دردوں میں، جن میں آرام کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے اور حرکت کرنے سے آرام آتا ہے۔ آرام کی حالت میں تکلیف بڑھتی ہے۔ چونکہ جلن کا احساس بہت ہوتا ہے، اس لیے آرام نہیں کیا جاتا اور اضطرابی کیفیت طاری رہتی ہے، اور کسی کروٹ بھی چین نہیں آتا۔ حرکت سے شروع میں تکلیف بڑھتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ آرام آنا شروع ہو جاتا ہے، مگر کچھ عرصہ بعد دردیں واپس آ جاتی ہیں۔ حرکت جو آہستہ آہستہ کی جائے، جسم کی دردوں میں کمی کا موجب بنتی ہے۔ سخت ورزش اس کا علاج نہیں، بلکہ خطرناک ہے۔ ہلکی ورزش اور ہلکی حرکت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب آپ ورزش کر رہے ہوں تو بہت زیادہ آپ کو سخت قسم کی ورزشیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پھر خطرناک بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ ہلکی ہلکی ورزشیں اور ہلکی حرکت جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اگر علامتیں ملتی ہوں تو ریسٹاکس سر درد اور دوسری جسمانی دردوں کے لیے بھی بہت
اچھی دوا ہے۔ ریسٹاکس جب بھی بالمثل دوا ہوگی، اس کے کھانے میں ضرور گہری نیند آئے گی اور گھبراہٹ اور بے چینی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ میرے تجربہ میں بارہا اس کا یہ اثر دیکھنے میں آیا ہے۔ بعض مریضوں نے تو شکایت کی کہ رات کا پتہ ہی نہیں چلا اور سورج چڑھنے کے بعد آنکھ کھلی، حالانکہ قبل ازیں ان کی رات کو کروٹیں بدلتے گزر جاتی تھی اور تکلیف کافی زیادہ ہوتی تھی۔ ریسٹاکس میں ایک علامت یہ ہے کہ مثانے یا گردے میں ہلکی سوزش مزمن صورت اختیار کر لے۔ ریسٹاکس میں ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ مثانے یا گردے میں ہلکی سوزش مزمن صورت اختیار کر لے تو مریض رات کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھتا ہے، اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے چین رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسے مریض کو ذیابیطس یا شوگر کی بیماری ہو۔ فاسفورس میں بھی یہ علامت، یہ بھی ایک ہومیوپیتھک دوا ہے، فاسفورس میں بھی یہ علامت ملتی ہے۔ بے وجہ آنکھ کھلتی ہے، بظاہر اچھا بھلا ہونے کے باوجود نیند کا احساس مٹ جاتا ہے۔ پیشاب کی کثرت کی وجہ سے نیند نہیں آتی، بعض دفعہ سوتے میں بھی پیشاب نکل جاتا ہے۔ بعض ذیابیطس کے رات کو آرام کے وقت پیشاب کی حاجت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کوئی دوسری معین وجہ معلوم نہ ہو تو جسمانی طور پر بے چینی کی صورت میں غالباً ریسٹاکس مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ریسٹاکس کا مریض بے چینی محسوس کرتا ہے اور بغیر ذیابیطس کے رات کو آرام کے وقت پیشاب کی حاجت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کوئی دوسری معین وجہ معلوم نہ ہو تو جسمانی بے چینی کی صورت میں غالباً ریسٹاکس ہی مؤثر دوا ثابت ہوتی ہے۔ اگر جلدی بیماریوں، خاص کر تیز دواؤں سے دبا دی گئی ہوں تو بالعموم جھلیوں پر، انتڑیوں پر، غدودوں پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ جلدی بیماریاں جو ہیں وہ تیز دواؤں سے دبا دی جاتی ہیں اور جب دب جاتی ہیں تو جسم کے دوسرے جو اعضاء ہیں جیسے جھلیاں، انتڑیاں، غدود، ان پر حملہ آور مرض ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ نہایت سنگین صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ بیماری جو ہے انتہائی سنگین صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اگر لبلبا یعنی پینکریاس پر ان کا حملہ ہو تو ایسے مریض کو سخت قسم کی ذیابیطس ہو جاتی ہے۔ اونچی طاقت میں ریسٹاکس کی ایک ہی خوراک اندرونی تکلیفوں کو رفع کرتی ہے، مگر اس صورت میں پرانے ایگزیما کو جلد پر ضرور اچھال دیتی ہے۔ پرانا ایگزیما ہوتا ہے وہ جلد پر نمودار ہوتا ہے۔ میں نے ذیابیطس کے ایک مریض کو بعض علامات کی مشابہت کی وجہ سے اونچی طاقت میں ریسٹاکس دی۔ اچانک اس کا سارا جو ایگزیما تھا وہ اس کا جو دبا ہوا تھا وہ باہر نکل آیا، لیکن ذیابیطس سے مکمل شفا ہو گئی۔ کئی بیماریاں جو ہیں وہ جیسے ذیابیطس ہے، ایگزیما ہے، یہ ایک دوسرے کو ایگزیما دب جاتا ہے کئی دفعہ
اور دوسری کوئی اور بیماری جو ہے وہ نمودار ہوتی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ کسی زمانہ میں اسے سخت ایگزیما ہوا تھا جسے مختلف دواؤں سے دبایا گیا تھا۔ اس کے بعد ذیابیطس ہو گئی، پس ریسٹاکس دینے سے ذیابیطس تو ٹھیک ہو گئی مگر ایگزیما لوٹ آیا۔ بعض مریض ذیابیطس ٹھیک ہونے سے اتنا مطمئن نہیں ہوتے جتنا ایگزیما کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ صبر سے کام لیں تو بسا اوقات ریسٹاکس میں سے اس جلدی بیماری کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے جو خود اس نے باہر نکال دیا، اور وہی اس کا مکمل صفایا بھی کر دے گی۔ شروع میں ایگزیما ایک دفعہ ضرور بھڑکتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ ریسٹاکس کے ایگزیما میں یہ بات پائی جاتی ہے، اسے رونے والا مریض کیسا ہوتا ہے؟ رونے والا ہوتا ہے، اور ایگزیما جو ہے وہ ویپنگ ایگزیما کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک بہت غریب مریضہ آئی جس نے ہاتھوں پر بہنے والا سخت تکلیف دہ ایگزیما تھا۔ وہ روز مرہ کا کھانا پکانے سے بھی معذور ہو چکی تھی۔ خاوند اور بچے بھی اس وجہ سے سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ میں نے اسے 1000 طاقت میں ریسٹاکس دی تو حالت جو تھی وہ مزید اس کی جو تھی وہ بڑھ گئی، لیکن چند دنوں میں پانی خشک ہونے لگا اور اگلے ہفتہ میں ریسٹاکس دینے کی وجہ سے اس کی بیماری جو ہے وہ کافی نمایاں طور پر اس میں کمی واقع ہو گئی۔ دراصل ہوا ایسے رد عمل تو ہوتا ہے، لیکن پہلے سے کم 3-4 ہفتوں میں اس کے ہاتھ بالکل صاف ہو گئے اور ایگزیما کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ بس جب یہ دوا کام کرتی ہے تو حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے۔ میرے علم کے مطابق اس کا کوئی اور متبادل نہیں۔ جہاں ریسٹاکس کی خاص علامتیں نمایاں ہوں وہاں ریسٹاکس ہی دینی چاہیے۔ ریسٹاکس کا مرطوب موسم سے گہرا تعلق ہے، برسات میں جبکہ گرمی بھی ہو اس کی تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے۔ ملیریا بخار میں بھی ریسٹاکس بہت اچھی دوا ہے۔ اگر علامتوں